اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سکس کلاس. ہوپ سو آل آف یو ویری ویل. سکس کلاس پیج نمبر 39 پہ آج ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھنا ہے امپورٹنس آف رسپائریشن. کہ رسپائریشن کی اہمیت کیا ہے. پچھلے لیکچرز میں ہم لوگوں نے رسپائریشن کے بارے میں پڑھا اور ہم لوگوں نے ایک کویشچن پڑھی تھی. گلوکوز کو توڑتے ہیں آکسیجن کو یوز کرتے ہوئے تاکہ اس سے ہمیں کیا ملے, انرجی ملے. اسے پلانٹس کو کیا ملے, انرجی ملے. مینس کہ پلانٹس اپنی خوراک سے انرجی لینے کے لیے کون سا پروسیس کرتے ہیں, رسپائریشن کا پروسیس کرتے ہیں. اس کی امپورٹنس پڑھ لیتے ہیں. ڈیورنگ رسپائریشن plants break down food into form they can use to perform their various activities such as growth, photosynthesis and transport. جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ رسپائریشن کے دوران, پروسیس کے دوران پلانٹ کیا کرتا ہے, اپنی فوڈ کو توڑتا ہے. بریک کا مطلب ہے توڑنا. ان ٹو فارم, اس شکل میں دے کین یوز, یہ استعمال کر سکے. ٹو فارم, کہ جس شکل کو وہ استعمال کر سکے, یعنی اپنی خوراک کو اس شکل میں توڑنا, انرجی کی اس شکل میں توڑنا جس کو وہ ایزیلی استعمال کر سکے. کن مقصد کے لیے, مختلف سرگرمیوں کے لیے, جیسے گروتھ ہے, فوٹوسینتھسس ہے اور ٹرانسپورٹ, مین چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا. گلوکوز اگر لیوز میں بن رہا ہے تو اس کو دوسرے پارٹس تک پہنچانا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پلانٹ کی ہائٹ کا بڑھنا اس کی گروتھ کہلاتی ہے. تو ان تمام مقصد کے لیے وہ کیا کرتا ہے, اپنی فوڈ کی بریک ڈاؤن کرتا ہے اور اس سے کیا کرتا ہے, انرجی کی وہ فارم لیتا ہے جس سے وہ گروتھ کر سکے, فوٹوسینتھسس کر سکے اور ٹرانسپورٹ کر سکے. دیٹ از وائی دی پروسیس آف رسپائریشن از ویری امپورٹنٹ فار پلانٹس. یہی وجہ ہے کہ جو رسپائریشن کا پروسیس ہے وہ پلانٹس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اف دے کین ناٹ رسپائر, اگر وہ کہتے ہیں رسپائریشن نہیں کرتے, اگر وہ آکسیجن کو اپنے اندر نہیں لے کے جاتے, دے ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ انرجی, تو وہ انرجی حاصل نہیں کر سکتے فرام دا فوڈ, اپنی خوراک سے جن کی اس کو ضرورت ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اگر پلانٹ رسپائریشن نہیں کرتے تو ان کی فوڈ گلوکوز ویسے کی ویسی پڑی رہے گی, اس سے وہ انرجی حاصل نہیں کر سکیں گے جس کی اس کو ضرورت ہے. آل دی ایکٹیویٹیز ان سائڈ پلانٹس ول اسٹاپ, تمام کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں پلانٹس کے اندر وہ رک جائیں گی. اینڈ ایونچولی, اور آخر کار دے ول ڈائی, اور وہ ختم ہو جائے گا, پلانٹ جو ہے وہ مر جائے گا. تمام وہ چیزیں جو آپ نے بڑی ڈیٹیل سے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں. کمپیریزن بٹوین فوٹوسینتھسس اینڈ رسپائریشن, ہم نے فوٹوسینتھسس رسپائریشن کے درمیان کمپیریزن کرنا ہے. مینز ان کو دیکھنا ہے کہ آپس میں یہ ڈفرینٹ کیسے ہیں. دونوں کے دونوں بایولوجیکل پروسیسز ہیں, مینز دونوں کے دونوں لیونگ آرگنزم کے اندر ہو رہے ہیں, لیونگ پلانٹس کے اندر ہو رہے ہیں, لیکن یہ دونوں آپس میں کیا اپوزٹ ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے الٹ ہیں. کیسے, پہلے ہم فوٹوسینتھسس کو پڑھ لیتے ہیں. اٹ اونلی اکرز ان پلانٹ, یہ صرف اور صرف پلانٹ میں ہوتا ہے. اٹ اکرز ان آل آرگنزم, یہ تمام کے تمام آرگنزم میں ہوتا ہے. ہم ہیومنس کے اندر بھی ہوتا ہے, تمام کے تمام جانداروں میں یہ ہوتا ہے. بے شک وہ پلانٹس ہیں, بے شک وہ اینیملز ہیں, سب میں ہوگا. جبکہ فوٹوسینتھسس صرف اور صرف پلانٹس میں ہوتی ہے. یہ کلوروفل صرف اور صرف پلانٹس کے اندر موجود ہے. اٹ از اٹ سینسس فوڈ فار پلانٹ, سینسس کا مطلب تیار کرنا. فوٹوسینتھسس پروسیس کیا کرتا ہے, پلانٹ کے لیے خوراک تیار کرتا ہے. جبکہ رسپائریشن پروسیس کیا کرتا ہے, بریک ڈاؤن فوڈ, یہ خوراک کو توڑتا ہے. ٹو پرووائڈ انرجی ٹو پلانٹ, پلانٹس کو انرجی پرووائڈ کرنے کے لیے, انرجی مہیا کرنے کے لیے یہ کیا کرتا ہے, خوراک کو توڑ دیتا ہے. اٹ ٹیکس پلیس وین سن لائٹ از پریزنٹ, فوٹوسینتھسس کا عمل تب ہوگا جب سن لائٹ کی موجودگی ہوگی یا سن لائٹ موجود ہوگی. اور رسپائریشن جو ہے وہ آل دی ٹائم ہوتا رہتا ہے. دن ٹائم اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے, اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے, جبکہ رات کو اس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اٹ از بائی پروڈکٹ, اس کا جو فوٹوسینتھسس کا بائی پروڈکٹ ہے, جو ایکسٹرا پروڈکٹ ہمارے پاس, پروڈکٹ کے ساتھ جو ایک ایکسٹرا چیز بن رہی ہوتی ہے, ہمارے پاس آکسیجن ہے جو انوائرمنٹ میں ریلیز ہو رہی ہوتی ہے, اور یہی آکسیجن جو ہے وہ رسپائریشن میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے. اٹس بائی پروڈکٹس, اور رسپائریشن کا بائی پروڈکٹ کاربن ڈائی آکسائڈ, CO2 کس کو بولتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کو. CO2 کس کو بولتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ, اینڈ واٹر, H2 واٹر کو بولتے ہیں. یہ آپ بڑے ڈیٹیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں سب کچھ. تو فوٹوسینتھسس کی ایکویشن بھی ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر گیوز اس گلوکوز اینڈ پلس آکسیجن, اور اسی گلوکوز اور آکسیجن کو استعمال کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں, واٹر ریلیز کرتے ہیں, اور انرجی جو ہے وہ پلانٹ حاصل کر لیتا ہے. یہیں پر ایک شارٹ کوشچن ہے, کین یو ٹیل وائی شوڈ وی ناٹ سلیپ انڈر دی ٹری ایٹ نائٹ. یہ ہم پہلے بھی چیز ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم رات کو درختوں کے نیچے کیوں نہیں سونا چاہیے. بیکاز ڈیورنگ نائٹ
رات کے دوران ٹری ریلیز کاربن ڈائی آکسائڈ، درخت کیا کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریلیز کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے جب درخت کے نیچے زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارا جو ہے وہ دم گھٹنے لگتا ہے، اس وجہ سے رات کو درختوں کے نیچے نہیں سونا چاہیے۔ یہ CO2 ہے یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ تو ہوم ورک جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، کوئی سے بھی 2 کمپیریزن آپ کے کیا ہے ہوم ورک ہیں، فوٹو سینتھسس اور ریسپائریشن کے کیا ہے کمپیریزن آپ کے ہوم ورک ہے، کوئی سے بھی 2۔ فی امان اللہ۔